سب سے پہلے خاندان قادریہ میں جو ذکر تعلیم کیا جاتا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ ذکر ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تمام ذکروں میں سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اچھا، لا الہ الا اللہ کا ذکر ہم کس طرح اور کیسے کریں گے؟ ہم نے یا تو دونوں زانو ہو کے بیٹھ جانا ہے، اور دونوں زانو ہو کے بیٹھ جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، ہم نے کرنا یہ کہ ہمارا جو بایاں گھٹنا ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی کہ جو ہمارا بایاں گھٹنا ہے نا، اب یہ تصور کرنا آپ کہ آپ نے بایاں گھٹنے سے شروع کرنا ہے۔ جیسے اب میرا بایاں پیر ہے، پیر کا جو گھٹنا ہے، اب میں دونوں زانو ہو کے بیٹھا ہوں، اب میں نے آنکھیں بند کر کے گردن سیدھی کر لی۔ اچھا، جب میں نے گردن سیدھی کری ہے، اپنا ذکر کے لیے بیٹھنے کی ترتیب معنی رکھتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ہم نے گردن بالکل اسٹریٹ رکھی ہے تاکہ ہمارے جو اسپینل کارڈ ہے یہ بالکل ہمارا سیدھا رہے، ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہے، ہماری گردن ریڑھ کی ہڈی ایک لیول میں رہے، کیونکہ جب یہ ایک لیول میں رہے گا جو ہمارے مورے ہیں 1 سے لے کے پورے 8 تک وہ سارے اپنے ایکول پوزیشن میں آئیں۔ جب ہم اسٹریٹ میں بیٹھیں گے پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ لا کی ضرب لگانا ہے۔ جب ہم لا کی ضرب لگائیں گے تو یہ ضرب لگے گی ہمارے نفس پر، یعنی کہ عالم ناسوت۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے بایاں جو ہمارا پیر ہے ہم اس پہ یوں کریں گے لا، پھر یہاں سے اٹھا کے لا الہ، پھر الل، اور پھر قلب پہ زور ماریں گے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی کہ لا آپ کا بایاں گھٹنا ہو گیا، لا الہ آپ کا دایاں گھٹنا ہو گیا، لا الہ الا اللہ، الا اللہ آپ کا دایاں کندھا ہو گیا، اور اللہ آپ کا قلب ہو گیا۔ یہ طریقہ خاندان قادریہ کا ہے۔ اچھا، بعض لوگ نفس سے اٹھاتے ہیں، یہاں سے یوں گردن نیچے کرتے ہیں، یہاں سے اٹھاتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ طریقہ ہے چشتیوں کا، نقش بندیوں کا، یہ طریقہ ہے۔ اور جو میں نے وہ طریقہ سمجھایا ہے جو گھٹنے سے اٹھاتے ہیں وہ قادریوں کا طریقہ ہے۔ مختلف سلاسل میں لا الہ الا اللہ کے کئی طریقے ملیں گے آپ کو، اور ایسے بھی طریقے ملیں گے کہ جس میں گردن بھی نہیں ہلے گی اور لا الہ الا اللہ کا ذکر چل رہا ہوگا، اور ایسے بھی طریقے ملیں گے کہ آپ کو جیسے بندہ پورا جھوم رہا ہوگا۔ ایسا بھی ذکر کے طریقے ملیں گے کہ بندہ بالکل ساکن ہوگا، ساکت ہوگا، اور لا الہ الا اللہ کا ذکر چل رہا ہوگا۔ ہر خاندان میں ہر طریقے سے مختلف طریقے سے ذکر و اذکار موجود ہیں۔ تو خاندان قادریہ کا جو طریقہ کار ہے وہ گھٹنے سے، یہ باقاعدہ طریقہ کار میں نے خود کیا ہے ذکر۔ یہ اپنے ابتدائی وقت میں نے لا الہ الا اللہ کا ذکر 200 مرتبہ، اور پھر الا اللہ 400 مرتبہ، پھر اللہ 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 600 مرتبہ، اور پھر درود شریف 1200 مرتبہ صلی اللہ علیہ محمد۔ اچھا، لا الہ الا اللہ کا سمجھ لیا آپ نے، اب آتے ہیں الا اللہ۔ اچھا، لا الہ الا اللہ کا ترتیب سمجھ لی، اب الا اللہ کی ترتیب کیا ہوگی؟ ہم نے دائیں کندھے سے قلب پر آنا ہے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ گردن پوری آپ کی گھومے گی، ایک گردن آپ کی پوری، جیسے ہم نماز میں سلام پڑھتے ہیں پوری گردن لے کر آتے ہیں، ایسے ہم نے پوری گردن لے کے نہیں آنا سلام کی طرح، ہم نے صرف یہاں تک لانا ہے، ایسے کہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ خاندان قادریہ کا طریقہ کار ہے ذکر کا۔ لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ، الا اللہ 400 مرتبہ، اب ہے اللہ۔ اب ہم سیدھے بیٹھیں گے، بالکل اسٹریٹ بیٹھے ہوں گے، اور ایسے ہماری گردن ہوگی اوپر کی طرف، اور نیچے قلب پہ ہلکی سی گردن ہم نے بائیں جانب کری اور قلب پہ ایسے زور دیا، اللہ 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 اللہ۔ یہ ہم کریں گے 600 مرتبہ۔ باقاعدہ میں اپنے مریدین کو یہ تربیت دے چکا ہوں
یہ تعلیم و تربیت دے چکا ہوں. آج پہلی ربیع ثانی کی ٹرانسمیشن ہے. میں نے کہا میں پہلے یہی ذکر تعلیم کر دوں. ہر دن میں ایک نیا ذکر آپ کو تعلیم کروں گا ترتیب اور طریقے کے ساتھ. یہ ہمارا دوسرا سیشن شروع ہو گیا ہے ذکر کا. پہلا لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ، الا اللہ 400 مرتبہ، اللہ 600 مرتبہ، اور درود شریف آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں. کوئی سوال کرنا ہو کچھ پوچھ لینا اگر کوئی ذہن میں آ رہا ہے کچھ اور کچھ بھی. اور یا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے یہ پڑھنا چاہیں یہ پڑھ لینا. جو بھی درود شریف آپ کا پسندیدہ درود شریف ہو وہ 1200 مرتبہ اس کی مکمل کر لینا. یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ طریقہ ہے کہ جب کوئی خاندان قادریہ میں مرید ہوتا ہے، اس کے بارے میں اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، جب وہ توبہ کرتا ہے، جب اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں، جب اس کا دل رب کی طرف رجوع کرتا ہے، جب وہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اپنے رب کی طرف مائل ہوتا ہے اور خاندان قادریہ میں بیعت کرتا ہے، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے بیعت ہونے کے بعد کہ جیسے بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے جنائے. اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے مریدین کے، لوگوں کے. کس کی نسبت ہے یہ کس کا فیض ہے؟ اہل بیت کا. سیدنا غوث العظم آپ نجیب الطرفین سعادات میں سے ہیں. اہل بیت کا ایک بڑا حصہ آپ کے پاس ہے. آپ نبی کے خاندان سے ہیں اور حضرت امام حسن علیہ مقام کی اولادوں سے ہیں. آپ والد آپ کے حضرت امام حسن علیہ مقام کے اولادوں سے ہیں اور آپ کی والدہ حضرت امام حسین علیہ مقام کے اولادوں سے ہیں. آپ وہ چشم و چراغ ہیں، آپ محبوب سبحانی ہیں کہ جو آپ کے خاندان میں خالی توبہ کر لیتا ہے، تائب ہو جاتا ہے، مرید ہو جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور خاندان قادریہ میں جب کوئی مرید ہوتا ہے اور اپنا سلوک کا سفر طے کرتا ہے تو ہمارے جو پیران الزام ہیں وہ سب سے پہلے اس کو ذکر کی تعلیم کرتے ہیں. اور یہی ذکر جو میں نے آپ کو دیا ہے یہ ذکر اول ہے اور ذکر زبان سے ہوگا. یہ ابھی قلب وال کو چھوڑ دو، آپ ابھی روح کو، سر کو، خفی کو سب کو چھوڑ دو. ابھی صرف زبان سے ذکر ہوگا آپ کا، کیونکہ ابتدائی سٹیج ہے، پہلی منزل ہے آپ کی. جب مرید ہوتا ہے تو اس کو جو سب سے پہلے ذکر تعلیم کیا جاتا ہے وہ یہی ذکر تعلیم کیا جاتا ہے. اب ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں جو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ سبق دیا جائے تو پھر وہ سبق جو ہے نا یہی سبق ہوتا ہے ذکر کا کہ لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ، الا اللہ 400 مرتبہ، اللہ 600 مرتبہ اور صلی اللہ علیہ محمد 1200 مرتبہ. یہ ذکر ہوتا ہے. اور پھر اس ذکر میں جو کیفیت بنتی ہے، میری طرف سے میرے تمام مریدین کو ذکر کی اجازت ہے اور کرنا چاہیے ہر مرید کو کہ جن کو قادری ہونے پہ فخر ہے نا ان کو لازمی کرنا چاہیے یہ ذکر. اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں، دنیا دار لوگ ہوتے ہیں اور لیکن ہیں تو خاندان قادریہ کی نسبت نہ حاصل ان کو، تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، بھول جاتے ہیں، دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو ان کو میں اتنی چھوٹ دے دیتا ہوں کہ وہ 20 مرتبہ، 40 مرتبہ، 60 مرتبہ، 120 مرتبہ پورے دن میں، پوری رات میں کبھی بھی کر لیا کرو روزانہ. لیکن کرو ضرور. اگر 200، 400، 600 مرتبہ نہیں شروع کر سکتے تو 20، 40، 60، 120 بار سے شروع کر لو. یعنی کہ 20 مرتبہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ لو، 40 مرتبہ الا اللہ کہہ لو، اللہ اللہ 60 مرتبہ کہہ لو اور 120 مرتبہ صلی اللہ علیہ محمد کہہ لو. صرف 5 منٹ لگیں گے آپ کو. اب 24 گھنٹے میں سے ایک دنیا دار شخص 5 منٹ تو دے سکتا ہے نا. آپ یہ 5 منٹ 40 دن دے لو، آپ یقین کرو گے خود 200، 400، 600 پہ آؤ گے، پھر 2000، 4000، 6000 پہ آؤ گے اور پھر 20,000، 40,000، 60,000 پہ آؤ گے. بزرگوں نے کیا ہے ہمارے خاندان کے.
ہمارے خاندان کے ہمارے آبا و اجداد ہمارے جو بڑے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے کیے ہیں یہ. کہ انہوں نے 200 400 600 سے شروع کیا, پھر 2000 4000 6000 پہ آئے, پھر 20,000 40,000 60,000 پہ آئے. کہ وہ سوتے بھی تو صرف براق میں سو جایا کرتے تھے. لیکن ایک بات میں نے دیکھی خاندان قادریہ میں, کہ خاندان قادریہ میں چھوٹ بہت ہے. کیونکہ خاندان قادریہ کے جو مرید ہوتے ہیں نا, وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ جیسے نا کسی ایک باپ کی اگر 10 اولادیں ہیں تو اب جو 10 ضدی ہوں, یا یوں کہہ لو کہ وہ بگڑی ہوئی ہوں, لیکن ماں باپ تو ظاہر سی بات ہے اپنی ہر اولاد کو محبت رکھتے ہیں نا. تو خاندان قادریہ کے جو مریدین ہوتے ہیں نا, وہ ان کی زیادہ تر رغبت دنیا کی طرف آ جاتی ہے, لیکن وہ پھر لوٹ آتے ہیں, پھر دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں, پھر لوٹ آتے ہیں. یہ اس خاندان کی نسبت ہے کہ وہ اپنے مریدوں کو دنیا کے دلدل میں نہیں پھنسنے دیتے. وہ بالکل اس کو دھوتے رہتے ہیں, صاف کرتے رہتے ہیں. اور ربیع الغوث کا مہینہ ہے تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ سے زیادہ آپ کی محفل کا اہتمام کیا جائے, اللہ کے ذکر کا اہتمام کیا جائے, نظر و نیاز کا سلسلہ کیا جائے, اور اس مہینے کی نسبت سے سیدنا غوث الاعظم کی نسبت سے جو مانگا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے.